बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वाइड मनी है तो फिर पाकिस्तान नहीं ला सकते, वहाँ ले जा सकते। नहीं, ला सकने और लाना चाहते हो, इसमें फ़र्क है ना। क्या आपने सोचा भाई दुबई में, उन्होंने कहा कि वो तो हमारे दर्जनों MPAs हैं, एंड आई एम जस्ट नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट PMLN। जी जी, दुबई लीग्स में कितने नाम आए थे। हाँ, क्रॉस द बोर्ड सब 8,000 तो कंपनियां रजिस्टर हुई शहबाज शरीफ साहब के पहले 2 साल में। $10 अरब का तो मोहसिन नकवी साहब ने अपने मुंह से मोहसिन नकवी साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने बारे में, जब उन पर इल्जाम आया था। हाँ, कि इतने अरब डॉलर वहां पर गए हैं और वो पैसा वहां पर शिफ्ट हुआ है। जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट लानी थी वो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर लेके जा रहे हैं। अब वो लंदन में किसी ने फ्लैट खरीदा या नहीं खरीदा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि जब आपकी पार्टी के अंदर इतनी लीकेजेस मौजूद हों और आपकी पार्टी के अंदर इतने मसाइल हों और आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग आपके बहुत सारे लोगों के किरदार से खाइफ हों, तो फिर इस किस्म की ख़बरें लीक हो जाना या सामने आ जाना कि अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये रुक्का मिलता है कि आपने साल 2021 में या 20 में जो असासे डिक्लेयर किए थे ये इतने थे और अब इससे इतने 100 गुना ज़्यादा आपके असासे कैसे हो गए, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो सीना गज़ट जो है ना, जो सीना गज़ट है, हाँ, उससे इस्लामाबाद से बहुत सारे लोगों तक ये इतला पहुंच जाती है। फिर उनका अगर आपके खिलाफ कोई रिजेंटमेंट है तो वो कहीं ना कहीं सहाफ़ियों के साथ या किसी और के साथ, और फिर बहुत सारे लोग जो बहुत सारी जगहों पर राब्ते में हैं, यानी वो उनके यहाँ भी शिकायतें लगाते हैं। आपकी शिकायतें लगती हैं और आपकी शिकायतें दर्ज होती हैं और फिर एक उसका माहौल बनता है, वो शिकायतें ऊपर पहुंचती हैं, उसकी बुनियाद पे भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं बहुत सारी बातें इशारे किनारों में मुझे समझ आ गई है कि जो है ना वो आपको पता है कि मुझे मेरा फ़िलहाल जो है वो NCCIA का कोई नोटिस रिसीव करने का इरादा नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि इस वक्त देखें जो पंजाब गवर्नमेंट है ना उसके हवाले से माहौल बना, मरकज़ी हुकूमत के हवाले से भी बना हुआ है, कैबिनेट रीशफल की बातें भी चल रही हैं। लेकिन आप देखें जब काबीना आपने तब्दील करनी हो, अच्छा, और इस चीज़ का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि PTI से डील हो रही है या रिप्लेसमेंट में PTI आ रही है। PTI की लड़ाई बहुत भरपूर है, बहुत सख्त है। और नून लीग के मैंने किसी बंदे से पूछा कि आप लोगों की पेशबंदी क्या है कि ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल में उन्होंने कहा हमने कीलें ठोक के बंदोबस्त किया है। अच्छा, और मैंने कहा ये कीलें ठोक के बंदोबस्त क्या होता है? उन्होंने कहा कि कीलें ठोक के बंदोबस्त का मतलब ये है कि जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा, यानी डूबेंगे तो तुमको लेकर डूबेंगे। यानी इस किस्म का कि ये नहीं होगा कि हम अपने फ़लाँ बंदे को सेक्रीफाइस कर दें और हम अपने फ़लाँ बंदे को सेक्रीफाइस कर दें। मैं उनसे पूछा इसकी वजह क्या? उन्होंने कहा देखें, वो आपकी कोई टीम हो, आप दावा कर रहे हो कि ये फतेह टीम है, या आप, उन्होंने कहा एग्जाम्पल ले लें कि आपने वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम को भेजा और उस टीम ने जनाब बड़ी धुआंधार किस्म की परफॉर्मेंस दी, उसमें जो खिलाड़ी जिनके बारे में आप ये कहते रहे कि इसने सेंचुरियाँ बनाई हैं, उसने 5-5 विकेटें ली हैं, 10 विकेटें ली हैं, उसको आप कैसे निकालेंगे? जिसके बारे में आप ये कहते हो कि इससे ज़्यादा तो बेहतरीन टीम ही कोई नहीं है, ये हमारा बेस्ट कम्बिनेशन है, इसमें ओपनर, इसमें 1 डाउन 2 डाउन, मिडल ऑर्डर, उसके बाद आपके ऑलराउंडर्स, फिर आपके टेल एंडर्स, सब के सब अपना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलर जो है वो अर्ली विकेट्स लेकर दे रहा है, जो आपका पावर प्ले है उसमें आपको बेहतरीन रन रेट से जो है वो स्कोर करके दे रहा है। यानी हम उड़ान पाकिस्तान भी कर रहे हैं, हम फलां भी, हम तो बड़ा बेहतरीन मौशी टर्न अराउंड कर दिया, डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड कर दिया। ऐसे वक्त में अगर आप किसी बंदे को तब्दील करते हैं, रिप्लेस करते हैं, घर भेजते हैं, तो जाहिर है कि आपको या तो ये कहना होगा कि ये करप्ट है। अगर करप्ट है तो उसकी हुकूमत होते हुए, उसकी पार्टी की हुकूमत होते हुए उसके ऊपर मुकदमा चलाना पड़ेगा। और अगर आपने उसको वैसे फारिग करना है तो इसका मतलब यह है कि उसकी परफॉर्मेंस का इशू है। जिसकी परफॉर्मेंस का इशू है उसका मतलब ये है कि आपका ये जो बयानिया है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो बयानिया जो है वो आपका ठूस हो जाएगा। और वजारत ख़जाना मरकज़ में तब्दील होने के हवाले से तो बाकायदा ये नून लीग पैडल कर रही है इस बात को कि वो चेंज का मतलब क्या होगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो तो ज़ाहिर है कि हैंड पिक्ड थे,
صحیح, وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے سرنڈر کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اپنی نیشنلٹی نیدرلینڈز کی. لیکن فیصل آوڈا جو ہیں وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں, ان کی بھی تعریف, طلال چودھری کی بھی تعریف کی, انہوں نے اور بھی بہت سارے لوگوں علی پرویز ملک کی تعریف انہوں نے کہا, علی پرویز ملک, بشرا بٹ کا نام لیا, پھر ساتھ میں انہوں نے بیرسٹر عقیل کا نام لیا, پھر انہوں نے ایک دو اور لوگوں کا نام لیا. طلال چودھری کا میں نے سنا, وہ اکثر اس قسم کے کام کرتے ہیں. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے سٹوری یہ نکلے کہ فلاں چیز کروانی تھی. دیکھیں اگر نون لیگ کی پکڑ ہونی ہے تو اس کے لیے نئے کیسز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہم سن چکے یا دیکھ چکے ہیں, جو 16 ارب کی کرپشن, اور بالکل یہ آخری دن اب یہ جناب ان کا جو ہے وہ انہوں نے تو باقاعدہ بس اس میں آج کے آج وہ ہو جانا تھا, اس دن وہ شیروانی پہن لیتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑی خطرناک پرسیپشن ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کے حوالے سے یا اپنے ہاں کرپشن کے معاملے کو آپ ایسے کر لیں. دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے کیا ہوا تھا, 26ویں آئینی ترمیم محمد مالک صاحب نے ARY پہ اپنے شو میں 2000 ارب کی کرپشن کا کہا تھا. 2000 ارب کی کرپشن فائلیں بن گئیں, نام لکھے گئے, بیوروکریٹس کی فہرست الگ ہے, سیاستدانوں کی فہرست الگ ہے, ان فہرستوں میں بڑے ٹاپ لوگوں کے نام ہیں, ان لوگوں کے حوالے سے ان پہ ہاتھ پڑنے والا ہے. کراچی کے حوالے سے سسٹم کی خبریں آتی تھیں, اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ بس اب کیا اب یہ ہو جائے گا, اور ادھر سے 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی, اور وہ 2000 ارب کی کرپشن کا دعویٰ, یعنی اگر ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اور وجود ہی نہیں رکھتی تھی, اور آپ نے ایک حکومت کو چارج شیٹ کر دیا, آپ نے اس پہ یہ الزامات لگا دیے, تو کیا اس کے اوپر کوئی پیکا شکا اور NCC آئی ہے؟ آئی ایم اگینسٹ دیٹ. مطلب یہ دیر از نو وے کہ آپ اس کو گورنمنٹس جو ہیں وہ ٹول کے طور پر استعمال کریں, بٹ آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ کچھ چیزیں ہینڈ پک ہو کے مقدمے کے لیے سلیکٹ ہو جاتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی. تو اس کے پیچھے جو کہانی ہے, جو تنتری ہے اس کے پیچھے, وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. بٹ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے اوپر جو یہ اس وقت الزامات ہیں, یہ بڑے سنگین قسم کے, سنگین نوعیت کے. دیکھیں فیصل آوڈا نے یہاں تک نہیں کہا, انہوں نے صوبوں کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے مرکز کی بجائے. 4 وزرائے اعلیٰ کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ انہوں نے, اور وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اب چاہتا ہے انہوں نے کہا, چاہتی نہیں کہا, کیونکہ وہ تو ایک ہی حامد میر صاحب کے شو میں چاہتی قائد ہے, ہاں, لیکن بعد میں انہوں نے اسے چاہتا کر لیا. جی ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ناک کے نیچے وزیر کی اور وزراء کی کرپشن اور اس کی باتیں کرنا شروع کر دیں. تو وہ جو جن کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں, ساتھ میں کیا بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں لوکل سکینڈل بھی ہوگا, انٹرنیشنل سکینڈل بھی ہوگا, ذاتی ویڈیوز کے سکینڈل بھی آئیں گے. Now this gets serious. مطلب آپ اور ہم کسی برگر کی کسی نارمل اس کی بات نہیں کر رہے, ہم ٹریری بینچز پہ, حکومتی بینچز پہ, حکومتی ووٹوں سے منتخب ہونے والے ایک سینیٹر کی بات کر رہے ہیں جو یہ بات الزام لگا. اب ہینڈ پکڈ تو ہوتی ہیں چیزیں, بیورو کرپٹس کے اوپر مقدمہ ہے, تو وہ جو خواجہ آصف صاحب نے بیٹھ کے کہا تھا نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر کہ سیاستدانوں کے حصے میں تو ہڈیاں آتی ہیں, گوشت تو سارا یہ کھا جاتے ہیں, آدھی بیوروکریسی, پرتگال اربوں روپے کی, سینکڑوں ارب کی یا کھربوں روپے کی کرپشن کی وہ باتیں کر رہے تھے. وہ بیوروکریسی کیا سلمانی چادر اوڑھ کے جو پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا تھا, آپ 47-45 کے فارم کی بحث چھوڑ دیں. وہ جو بندہ جو سیالکوٹ والا کیس بھی سامنے آیا تھا, وہ بھی تو سرفیس سے غائب ہو گیا نا. جو بندہ وزیر دفاع کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ الزام لگا رہا ہے, اور اس الزام کے اوپر آپ نے وزیر دفاع صاحب کی کون سی پکڑ کر لی؟ بھائی بھاگ سے اڑ تو نہیں گئے, آدھی سے زیادہ. اگر آپ کے ہاں اس وقت سرونگ بیوروکریٹس کی تعداد لیٹس جسٹ اسیوم 20,000 ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے مطابق 10,000 سے زائد, آدھی سے زیادہ بیوروکریسی نیشنلٹیاں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, پرتگال اور ادھر ادھر اپنے وہ اثاثے. اور ہم تو معصوم ہیں سیاستدان, بیوروکریٹس جو ہیں وہ تو کھا گئے ہیں لوٹ کے ملک, ہمارے حصے میں تو ہڈیاں آتی ہیں, گوشت تو سارا وہ لے جاتے ہیں. مطلب یعنی ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے نا وہ ہڈی کے ساتھ چپکی ہوئی چھوٹے چھوٹے ریشے جو ہے نا وہ گوشت کے مل جاتے ہیں. کہنے کا مطلب تو یہی تھا ان کا. تو یہ معاملہ اب منتج کس چیز پہ ہوتا ہے,
صحیح. ایونچولی کوئی آئینی ترمیم ہو جاتی ہے, کابینہ میں رد و بدل ہو جاتا ہے, کوئی اس کے نتیجے میں پروجیکٹس کوئی کچھ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں. بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ دس ونس اگین یہ پورا جو نظام ہے نا, کہ پاکستان میں جو گورننس ماڈل ہے یا جس طریقے سے ملک کو چلایا جا رہا ہے, اس سے لوگوں میں عدم اعتماد ہے. دس اٹ سروز نو باڈیز پرپز. مطلب اگر تو آپ کے پاس ہزاروں ارب کی کرپشن کی داستانیں موجود ہیں, فائلیں موجود ہیں, یا کسی وزیر نے اٹھا کے اپنی پراپرٹی ایک جگہ پہ لیکوڈائز کر کے دوسری جگہ پر خرید لی ہے, اور وہ اتنی زیادہ مطلب 5.8 یا 5.6 ملین پاؤنڈ از اے لاٹ آف منی, اینڈ بہت کم آپ کے پارلیمنٹیرینس ہیں جنہوں نے اپنے ٹوٹل ورتھ جو ہے وہ 5.8 ملین پاؤنڈ جتنی ظاہر کی, بہت کم ہے. تو آپ سوچ لیں کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ وہاں سے وہاں لے کر گئی, وہ آئی کہاں سے, وہ رقم اس کا ماخذ کیا ہے, اللہ کا خاص فضل, اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہے, ویئر ڈیڈ اٹ کم فرام. اور پھر یہ کس کو نہیں پتا کہ آپ کے کتنے پارلیمنٹیرینس ہیں, اب ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے سکولز چھن گئے ہیں. دبئی اور متحدہ عرب امارات کے جہاں پر اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا تھا, کچھ کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ ان کے بچوں کو کیونکہ اسلام آباد کی کسی اسکول نے ایڈمیشن دینے سے انکار کر دیا تھا. وہ بہت بڑی خبر ہے. چلے بہت ساری جگہوں سے وہ کوئی ایکسپلشن اور اس قسم کے کام ہو گئے تھے. اسکولز کہتے تھے, جو اچھے اسکولز تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان بچوں کو نہیں کرنا. تو اب اس قسم کی اب باتیں اگر چل رہی ہوں اور آپ کے اندر اتنی ریزینٹمنٹ ہو, آپ ٹائم بھی نہ دے رہے ہوں, تو بہت سارے لوگ ہیں وہ کانا پھوسی کرتے ہیں, وہ لیک کر دیتے ہیں, وہ صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ مطلب بولتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں, اور صحافی کہیں نہ کہیں جناب وہ خبریں چل جاتی ہیں, لیکن انفارمیشن ضائع نہیں کرتے. لیکن یہ ساری جو انفارمیشن بنی ہے اور اس کا یہ سارا ماحول بنا ہے, اس کے پیچھے بہت ساری داستانیں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے 3 مہینے کے بعد کچھ اور کہانی کھل جائے, کوئی اور معاملہ ہو جائے. البتہ اس کا ابھی تک تعلق کوئی حکومت جانے جیسی سنگین اس سے نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں ہے, اور تیسرا معاملہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. چلیں, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.